بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص تھا جو کسی گناہ سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اس سے شہر والے تنگ آ گئے، مگر وہ اسے روک نہیں سکتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اللہ کے حضور آہوزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک فاسق نوجوان ہے، اس سے ان کے شہر سے نکال دو تاکہ اس کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اسے نکال باہر کیا۔ وہ نوجوان وہاں سے ایک گاؤں میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی سے بھی اسے نکال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی سے بھی اسے نکال دیا۔ وہ وہاں سے نکل کر ایک ایسے بیابان میں جا ٹھہرا جہاں نہ کوئی مخلوق تھی، نہ کھیتی، نہ وحشی جانور اور نہ ہی پرندے۔ اسی جنگل میں وہ بیمار پڑ گیا، کوئی مدد کے لیے پاس نہیں تھا۔ بیچارہ مٹی پر گر گیا اور اپنا سر رکھ کے کہنے لگا، کاش میری والدہ میرے پاس ہوتی تو اسے مجھ پر رحم آتا اور میری اس ذلت پر آنسو بہاتی، اور اگر میرا والد موجود ہوتا تو میری اعانت کرتا اور میری دیکھ بھال کرتا، میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اور اگر میرے بچے ہوتے تو وہ میرے جنازے پر روتے اور کہتے، اے اللہ ہمارے غریب الوطن والد کی مغفرت فرما، جو ضعیف بھی ہے، گناہگار بھی ہے اور فاسق بھی ہے، جسے اس کے شہر سے نکال کر گاؤں بھیجا گیا اور گاؤں سے نکال کر صحرا میں بھیجا گیا۔ تمام چیزوں سے مایوس ہو کر وہ دنیا سے آخرت کی طرف نکالا جا رہا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے والد، اولاد اور بیوی سے جدا کر دے، لیکن اپنی رحمت سے جدا نہ کر، کیونکہ ان کے فراق کی وجہ سے آپ نے میرا دل جلا دیا ہے، مگر مجھے اپنی آگ میں میرے گناہ کی وجہ سے نہ جلانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک حور اس کی ماں کی شکل کی، ایک حور اس کی بیوی کی شکل کی، اور لڑکے جو اس کی اولاد کی طرح تھے، اور ایک فرشتہ جو اس کے باپ کی طرح تھا بھیجے۔ وہ سب اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ کہنے لگا، یہ میرے والدین، میری بیوی اور بچے سب میرے پاس آ گئے ہیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا اور وہ پاک و صاف ہو کر اور بخشا ہوا اللہ کی رحمت کی طرف پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلان صحرا کی فلان جگہ جاؤ، وہاں ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے، دیکھا تو وہی نوجوان تھا جسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر اور بستی سے نکالا تھا۔ اس کے ارد گرد حوریں دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی یہ کیا وہی جوان نہیں ہے جس سے میں نے آپ کے حکم سے شہر اور بستی سے باہر نکالا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ مجھے اس پر رحم آ گیا، اس جگہ اس کے رونے دھونے اور اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی سے جدائی کی وجہ سے میں نے اس سے درگزر کر لیا، اور اس کی طرف ایک حور اس کی والدہ کی شکل میں، اور ایک حور اس کی بیوی کی شکل میں، اور ایک فرشتہ اس کے والد کی شکل میں بھیج دیا، جو اس قسم پرسی کے عالم میں اس کے لیے ذریعہ رحمت ہوں۔ کیونکہ جب کوئی مسافر ہوتا ہے تو آسمان اور زمین والے اس پر رحم کی وجہ سے روتے ہیں، تو میں کیسے اس مسافر پر رحم نہ کروں جو حالت نزع میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں یہ غریب الوطن ہے جس نے اپنے اہل و عیال اور والدین کو چھوڑا، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی رونے والا اور اس کا غم کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ
ایک فرشتے کو اس کے والد کی صورت میں، ایک کو اس کی والدہ کی صورت میں، اور ایک کو اس کی اولاد کی صورت میں، اور ایک کو اس کے کسی رشتہ دار کی صورت میں روانہ کرتا ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے والدین اور اہل و عیال کو دیکھتا ہے، جس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور اسی عالم فرحت و سرور میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ پھر جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی قبر پر کھڑے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ لطیف بعبادہ، ترجمہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔